السلام علیکم ناظرین، میں واصف ملک آپ کا ہوسٹ پروگرام بلا تکلف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ہماری مہمان ہیں بلیک سٹون اسکول آف لا کی ڈین اور نیشنل وومن لائر سوسائٹی کی صدر مس اجالا اکرم۔ مس اجالا اکرم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ نیشنل وومن لائر سوسائٹی کے متعلق، اس کے اغراض و مقاصد کے متعلق ہمیں بتائیے۔ نیشنل ویمن لائر سوسائٹی میں نے اور 4 اور خواتین وکلا نے مل کر ایک یہ ادارہ شروع کیا تھا 2017 میں۔ تو ہمارا اس ادارہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین وکلا بہنیں جو ہیں وہ اکثر ڈگری تو کر لیتی ہیں اور فیلڈ میں پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن بہت آگے نہیں جا پاتی، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کلچرل بیریئرز ہیں، گھر کی طرف سے پریشر ہو سکتا ہے، یا پھر کبھی کبھار فیلڈ کے اندر اس طرح سے کیونکہ ہماری یہ فیلڈ مانی جاتی ہے کہ میل ڈومیننٹ ایک فیلڈ ہے، اس وجہ سے وہ اتنا آگے نہیں آ پاتی۔ یہاں پہ میں ایک بات یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ یہ فیلڈ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہی اسی طرح سے میل ڈومیننٹ فیلڈ مانی جاتی ہے۔ میں خود امریکہ سے 11 سال بعد واپس آئی ہوں، تو مجھے وہاں کا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے، اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ فیلڈ اسی طرح سے ہے کہ خواتین کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی ہے آگے آنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ ادارہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم ایسی خواتین وکلا کو آگے لے کے آئیں، ان کو مواقع فراہم کریں، ان کو پروفیشنل ٹریننگ دیں اور ان کو کمپلیٹ سپورٹ دیں کہ وہ اپنے اس پروفیشن میں آگے ترقی کریں۔ آپ دراصل ایسی خواتین کو جنہوں نے LLB کیا ہوا ہے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتی، ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ نے یہ سوسائٹی بنائی ہے؟ جی بالکل، نہ صرف انکریج کرنے کے لیے بلکہ ایک فارمل پلیٹ فارم ان کو ہم نے یہ پرووائڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم انہیں کمپلیٹلی ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے پروفیشنلی کہ وہ آگے بڑھیں، جس کے اندر ہم نے بہت سارے پروگرامز انٹروڈیوس کرائے۔ ہم نے ڈفرینٹ کمیٹیز بنائی ہیں۔ میرے ساتھ کمیٹی چیئرپرسنز ہیں، ایڈوکیٹ عاتقہ رضا ہیں، بیرسٹر ہمنا شاہ ہیں، بیرسٹر مریم حیات ہیں، ایڈوکیٹ مریم سعید ہیں، جن کی اپنی ایک کمیٹیز ہیں جس کے تھرو وہ فارمل پروگرامز پرووائڈ کرتی ہیں ان خواتین وکلا کے لیے کہ وہ آگے بڑھ سکیں، بار پالیٹکس میں حصہ لے سکیں، جوڈیشل ریفارمز میں حصہ لے سکیں، پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ہمارا اس کے ساتھ ہی ایک مقصد اس آرگنائزیشن کا یہ تھا کہ ہم جو خواتین کو ہماری سوسائٹی میں مسائل درپیش ہیں ان کو ہم لیگل ایڈ پرووائڈ کر سکیں، ان کو ہم مکمل قانونی مدد فراہم کریں۔ کس طرح کی خواتین کو؟ جی، زیادہ تر ہم ایسی خواتین کی مدد کرتے ہیں کہ جن کو جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں یا ابیوز کا شکار ہیں، یا کوئی فیملی میٹرز ہیں ان کے ڈیورس کے، کسٹڈی کے، بچوں کی کسٹڈی نہیں مل رہی، یا ڈیورس ہو گئی ہے تو بچوں کی مینٹیننس نہیں مل رہی لیکن وہ وکیل افورڈ نہیں کر پاتی، تو اس طرح کی خواتین کو ہم لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب تک کتنی خواتین کو آپ نے لیگل ایڈ پرووائڈ کی ہے؟ اب تک ہم نے نیشنل ویمن لائر سوسائٹی اور لا کلینک جو بلیک سٹون اسکول آف لا کا حصہ ہے، انہوں نے مل کر تقریباً 50 کے قریب کیسز کیے ہیں اس طرح کے جہاں پہ ہم نے خواتین کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے کیسز بھی کیے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا لا کلینک کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ بلیک سٹون اسکول آف لا کا ایک حصہ لا کلینک بھی ہے، جو کہ ایک اسکول کے اندر ہی سمجھیں ایک چھوٹی سی فرم ہے، اور اس فرم کا مقصد بھی یہی ہے، اسی لیے یہ بنائی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو لیگل ایڈ پرووائڈ کریں، ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر پاتے۔ اور اس لا کلینک میں ہمارے اپنے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں، ہمارے اپنے ایسوسیٹس ہیں۔ اب پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت اچھے وکلا تھے اس لا کلینک میں جنہوں نے کام کیا۔ بیرسٹر حسان خان نیازی ہے جنہوں نے خدیجہ صدیقی کے کیس میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سال ہمارے ساتھ بیرسٹر اسامہ ملک ہیں، وہ بھی ایک بہت جانی مانی شخصیت ہیں۔ وہ خدیجہ صدیقی کے کیس کا کیا بنا، وہ کہاں تک پہنچا ابھی تک؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ خدیجہ کے کیس کا تو اب اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور ہمیں جو ہے وہ خدیجہ نے اپنی اتنی محنت کے بعد اسے فائنلی انصاف حاصل ہو گیا، اور یہ سارا کریڈٹ میں خدیجہ اور اس کی ٹیم کو، بیرسٹر حسان خان نیازی کو، بیرسٹر سلمان صفدر کو سارا کریڈٹ۔ خدیجہ آپ کے لا کلینک میں کام بھی کرتی رہی ہیں شاید؟ جی بالکل، خدیجہ نے ہمارے لا کلینک میں کام کیا ہے، بہت سارے کیسز پہ اس نے بڑے دل و جان سے کام کیا ہے، کیونکہ خدیجہ آخری سال میں ہماری اسٹوڈنٹ بن گئی تھیں۔ جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، وہ کسی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھیں، لیکن اس کے بعد فائنل ایئر میں ان کو ہم نے ٹرانسفر کر کے اپنا یہاں پہ اسٹوڈنٹ بنا لیا تھا۔ اجالا، آپ نے LLB تو لندن سے کیا اور LLM کے لیے آپ امریکہ چلی گئیں، تو کیا یہ جو سہولیات آپ کو حاصل رہی ہیں کیا باقی لا اسٹوڈنٹ کو بھی ملتی ہیں، یا آپ اسکالرشپ پہ گئی تھیں، یا پھر آپ اپنے پیسوں سے پڑھی ہیں؟ مجھے تو یہ کہ کچھ اسکالرشپ اور کچھ اپنے پیسوں سے بھی فیملی فنڈس
کی وہ سپورٹ تھی. لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو یہ سپورٹ نہیں ملتی اور وہ یہ اپرچونٹی نہیں حاصل کر پاتی کیونکہ وہ یا تو فنڈ نہیں کر پاتی یا پھر گھر کی طرف سے بھی اگر گھر والے فنڈ کر بھی پاتے ہیں تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو باہر بھیج دیتے ہیں لیکن لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجتے. آپ کی سوسائٹی ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہاں پہ میں ہمارا جو بلیک اسٹون اسکول آف لاء ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی. جی شیور. نیشنل ویمن لائر سوسائٹی کا تو آبجیکٹیوز تھوڑے فرق ہیں. وہ لیگل ایڈ پرووائڈ ہم کرتے ہیں اور خواتین وکلا کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جو لاء اسکول ہے بلیک اسٹون اسکول آف لاء وہ اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ خواتین باہر جا کے پڑھ سکیں, انہیں وہ اپرچونیٹی حاصل ہو. ہمارے بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں, بلکہ ہم نے ایک خدیجہ صدیقی کے نام پہ بھی اسکالرشپ پچھلے سال اناؤنس کی. اچھا, زبردست. جی, تو اس طرح کے ہم کافی سارے. کتنے بچے آپ نے خدیجہ اسکالرشپ کے نام پہ باہر بھیجے ہیں؟ خدیجہ صدیقی اسکالرشپ تو ایک اسکالرشپ تھی, اٹ واز اے فلی فنڈیڈ اسکالرشپ, اور وہ یہاں پہ LLB یونیورسٹی آف لنڈن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسکالرشپ. اچھا ماشاء اللہ. جی, اس کے علاوہ بلیک اسٹون اسکول کے متعلق کچھ بتائیے کہ اس کے بیسکلی اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بلیک اسٹون اسکول آف لاء ہم نے شروع کیا تھا 2016 میں پاکستان میں. اس سے پہلے کیلیفورنیا میں اس کا آغاز ہوا تھا 2013 میں, جب ہم صرف آن لائن پڑھایا کرتے تھے. 2016 میں لاہور آ کر ہم نے ایک یہاں پہ یہ کالج سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم یونیورسٹی آف لنڈن. 2013 میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی ہاں, 2013 میں کیلیفورنیا میں شروع کیا تھا اور لاہور میں 2016 میں. جی, یہاں پہ ہم بلیک اسٹون اسکول آف لاء میں ہم یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری کراتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ جو کلاس روم کی تعلیم ہوتی ہے اس میں اور جو پریکٹیکل آپ کام کرتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم نے جس طرح سے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی, اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لاء کلینک کا آغاز کیا. جیسا کہ میں نے پہلے ابھی بتایا ہے کہ لاء کلینک میں ہم ریئل کیسز کراتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جب اپنے آخری سال میں پہنچتے ہیں تو وہ ریئل کلائنٹس کے ساتھ ریئل کیسز پہ کام کرتے ہیں. کم از کم 7 یا 8 کیسز وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, جس کے اندر زیادہ تر پروبونو کیسز ہوتے ہیں. پروبونو کیسز کیا ہوتے ہیں؟ پروبونو کا مطلب ہے کہ فری کیسز ہوتے ہیں, فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو کی افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک وکیل کو ہائر کر سکیں اپنے کیس کے لیے, اس میں ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے, غریب کو انصاف بھی مل جاتا ہے, اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور ساتھ ان کی سپرویژن میں ہمارے بیرسٹرز اور ہائی کورٹ کے وکلا جو ہیں ان کو یہ دل کی تسلی مل جاتی ہے کہ انہوں نے بھی ایک اچھا کام کیا, ایک اچھے کام میں ان کی بھی شرکت, ان کے ضمیر کو خوشی ملتی ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں. اچھا مس اجالا, آپ نے آگے ایک بات کی تھی کہ آپ خواتین اور بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. بچوں کے لیے کیا کام کیا آپ نے اب تک, اور بچے کس قسم کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بچوں کے لیے ہم ابھی جو ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے ہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جرائم کے وجہ سے, ان کو, اور کیونکہ ان کے پاس لیگل ریپرزنٹیشن نہیں ہے اور یا وہ اپنے پیسے نہیں دے سکتے بیل کے, تو اس وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. نہ ان کے ماں باپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے, نہ ان کے پاس کوئی ہمارے وکلا جاتے ہیں, وکلا حضرات جاتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کو لیگل ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے جہاں پہ ہم بچوں کی بیلیں کرا رہے ہیں, ان بچوں کی جو مائنر افینسز کے لیے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جو آپ کی ہیلپ چاہتے ہیں وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ وہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہم ایک بنا رہے ہیں, اس پہ وہ خواتین اور بچوں کے ابیوز کیسز کے لیے ہی ہم نے خاص طور پر وہ قائم کی ہے. تو وہاں پہ وہ کال کر سکتے ہیں, یا پھر ہمارا موبائل نمبر ویب سائٹ پہ موجود ہے, ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ موجود ہے, ہمارے وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر فارمز ہیں جو وہ فل کر سکتے ہیں, جس کے تھرو ہم تک وہ پہنچ سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اجالا کا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بچیوں کی بات کی,
اور بچوں کی بات کی، خواتین کی بات کی، اب تک آپ خواتین اور بچوں کے لیے کتنا کام کر چکی ہیں، اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، لا کلینک میں ہم کیونکہ فری آف کاسٹ کیسز کرتے ہیں اور سوسائٹی میں بھی ہم فری آف کاسٹ کیسز کرتے ہیں، تو اب تک ہم بے تحاشا بچوں کی اور عورتوں کی مدد کر چکے ہیں۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل یہ دوں گی کہ لا کلینک میں پچھلے سال حسان خان نیازی اور خدیجہ صدیقی کے ساتھ ہم نے 23 قصور سے چائلڈ ابیوز کے کیسز کیے۔ یہ 23 کیسز صرف آپ لوگوں نے کیے؟ جی، یہ 23 کیسز صرف لا کلینک کے تھرو جو آئے ہیں یہ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس کے علاوہ اور کتنے کیسز ہوں گے، اور یہ سب کے سب قصور سے تھے؟ یہ سب تمام قصور سے تھے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یہاں پہ یہ جو ہے اس طرح کے چائلڈ ابیوز کے کیسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ تو لا کلینک نے بیرسٹر حسان خان نیازی نے یہ 23 کیسز لیے، ان کو وہ آگے لے کے گئے، اور ان میں سے 2 لوگوں کو سزا ہوئی، باقی کیسز ابھی ہائی کورٹ میں اپیل پہ چل رہے ہیں، جس پہ وہ ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو وہاں پہ یہ کہ، اور پھر یہ کہ زینب کے جب یہ واقعہ ہوا تو ہماری ٹیم نے وزٹ کیا، زینب کے گھر گئے، اس کے ماں باپ سے ملے، تو وہاں گلی محلوں میں جب میں گئی تو مجھے وہیں پہ یہ بے تحاشا لوگوں نے آ کے کہا کہ ہماری بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمارے بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ واقعی مطلب لوگ اتنے ہو گئے ہیں ووکل، جی اس میں بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی بالکل، یہ بڑی اچھی اویئرنیس ہے یہ پھر تو یہ اس وجہ سے کیونکہ وکیلوں نے وہاں جانا شروع کر دیا، تو انہیں لگا کہ ہمیں بھی شاید انصاف ملے گا۔ اب اس میں سے جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا، اور بھی کچھ وکیلوں نے اس کے کیسز کیے ہیں۔ تو اچھا کام اسی طرح آگے بڑھتا ہے، اچھا کام ہم کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے اور لوگ بھی اچھا کام کریں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اجالا، آپ یہ بتائیے، آپ کا اسکول جو ہے لا اسکول، اس میں تو آپ فی وغیرہ لیتے ہوں گے، تو کیا ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، لڑکیاں خصوصاً، ان کے لیے کیا اسکالرشپ وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ جی بالکل، لا اسکول کی بالکل فیس ہوتی ہے، اور اس میں ایک چھوٹا سا ایک ہمیں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری ہے، اس لیے اچھا، یہ ڈگری سب کو یونیورسٹی آف لنڈن کی ملے گی؟ جی بالکل۔ تو یونیورسٹی آف لنڈن کی ایک فیس ہوتی ہے، اس میں تو کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، لیکن جو انسٹیٹیوٹ کی فیس ہوتی ہے، جو بلیکسٹون اسکول آف لا کی فیس ہوتی ہے، اس میں ہم ضرور اسکالرشپ دیتے ہیں۔ خاص طور پہ لڑکیوں کو ہم پارشل اسکالرشپس دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری لڑکیوں کو ہم نے 100% اسکالرشپ بھی دی ہے۔ وہ اسی لیے دی ہے کہ آگے جا کے یہ اس فیلڈ میں خواتین بھی آگے بڑھیں۔ ایسی خواتین جن کے کوئی کیس آپ کے پاس آ جائے لیکن ان کے شوہر یا پھر ان کے والدین نہیں مانتے، تو کیا ان کو کنونس کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کو جانا پڑتا ہے، یا بس آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کیس کو؟ آپ لیگل کیس کی بات کر رہے ہیں؟ جی، میں لیگل کیسز کی بات کر رہا ہوں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین اگر ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ اس سوچ سے ہی آئی ہوتی ہیں کہ انہیں مدد چاہیے، تو جب وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، پھر چاہے ان کے گھر والے نہیں بھی مان رہے لیکن وہ خود چاہ رہی ہیں، تو ہم ان کی پوری مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کو ابھی گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی، تو انفارچونیٹلی اس صورت میں ہم کوئی اس طرح کی سپورٹ ابھی پرووائڈ نہیں کرتے۔ آگے جا کے ہماری کچھ کولیبریشنز ہو رہی ہیں کچھ شیلٹرز کے ساتھ، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ان کولیبریشنز کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی بھی آ جائے گی کہ ہماری ٹیم فیلڈ میں جا کے بھی مدد پرووائڈ کر سکے۔ اور یہ آپ کب سے شروع کریں گی اس طرح کی مدد پرووائڈ کرنا لوگوں کو؟ یہ بہت جلد انشاءاللہ 3-4 ہفتے میں ہماری ابھی بات چیت چل رہی ہے، تو 3-4 ہفتے میں یہ کنفرم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی جب تک وہ نہیں ہوتا، میری ایڈوائس یہ ہوگی خواتین سے کہ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں، کال ضرور کریں، کم از کم مشورہ کریں۔ کبھی کبھار مشورہ کرنے سے آگے صورتحال کوئی حل نکل آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اجالا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی ہیلپ لائن نے جو آپ نے بتایا کہ آپ نے شروع کی ہے، اس کا کام ابھی شروع ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ جی بالکل، ہیلپ لائن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچھا۔ اور یہ ہیلپ لائن اسی لیے ہم نے بنائی ہے کہ ایسی خواتین جن کو یا کوئی بھی اور شخص جس کو مدد کی ضرورت ہے، انصاف نہیں مل رہا، تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کال کر سکتا ہے۔ وہ پورے پاکستان سے یا پنجاب سے، صرف لاہور سے؟ وہ یہ ابھی صرف ہم نے لاہور ڈسٹرکٹ سے سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو پورے پنجاب تک لے کے جائیں گے۔ جی بالکل زبردست۔
اجالا یہ بتائیے کہ ایسے لوگ جو لاء میں آنا چاہتے ہیں، لاء پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ آن لائن بھی آپ نے شروع کیا ہوا لیکچر کا سلسلہ یا بس کالج میں ہی آنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، ہم نے ہمارا یوٹیوب چینل ہے بلیکسٹون اسکول آف لاء کے نام سے. اس چینل پہ تقریباً 1000 کے قریب اکیڈیمک لیکچرز ہیں لاء کے ٹاپکس کے اوپر. 1000 کے قریب؟ جی بالکل، اور یہ بالکل فری ہے، اس کی کوئی فی نہیں ہے، سبسکرپشن فی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے یہ لاء لیکچرز دیکھ کے قانون کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. ناظرین، آپ نے اجالا اکرم کی باتیں سنی، ان کے کالج کے متعلق بھی سنا، لاء کلینک کے متعلق بھی اور سوسائٹی کے متعلق بھی. میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خواتین و حضرات جو لاء کرتے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں لیکن فیلڈ میں نہیں آتے، ان کو چاہیے وہ فیلڈ میں آئیں. مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں، یہ چلی جاتی ہیں، لیکن یہ تب جائیں گی. آپ نے سنا ہوگا ڈر کے آگے جیت ہے. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر کا خوف ختم کرنا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ واصف ملک، اور اپنا اور اپنے گردن والا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.